أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج سے قادیان کا جلسہ بھی شروع ہوا ہے اور اسی طرح بعض افریقن ممالک میں بھی جلسہ سالانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک کے جلسے کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کو جلسہ کے آخری دن جو قادیان کے جلسے سے خطاب ہوگا، اس میں باقی افریقن ممالک بھی شامل ہوں گے، 7-8 ممالک ہیں، اور کوشش ہوگی کہ ان کو MTA کے ذریعے یہاں براہ راست ملا بھی دیا جائے۔ بہرحال اب جب کہ ان ممالک میں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر خطبہ بھی سن رہے ہوں گے، تو جو سننے کا ایک خاص ماحول بھی بنا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں وہ باتیں پیش کروں جن میں آپ کو اپنی بعثت کے مقصد اور جماعت کے مقصد کے بارے میں بیان ہے، اور مختلف نصائح فرمائی ہیں آپ نے۔ بہت سے نوبائے اور نئی نسل کے احمدی بھی ان جلسوں میں شامل ہوں گے، جن تک حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں یہ باتیں نہیں پہنچی ہوں گی، تو ان کو بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ اپنے ایمان و یقین اور اخلاص و وفا میں ان دنوں میں خاص طور پر کوشش کریں اور ترقی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے آپ کی بعثت کے مقصد اور اپنی ذمہ داریوں کا ادراک حاصل کریں۔ قیام سلسلہ احمدیہ کی غرض کیا تھی اور کیوں اس زمانے میں اس کا قیام ضروری تھا، اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر آشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلے کو قائم کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے، کہ وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانے سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو، قرآن شریف کی حد تک ہوتی ہو۔ پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے، اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہ رہی
کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی، جو اس قدر سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا؟ اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس توہین کے وقت اس صلاۃ کا اظہار کس قدر ضروری ہے؟ اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی صورت میں کیا ہے۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اس سلسلے میں شامل ہوئے، کہ جہاں اپنی حالتوں کو درست کریں وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، اور ان دنوں میں خاص طور پر درود کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس مقصد کو پورے کرنے والے ہوں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کا آپ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اپنی بعثت کی غرض کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے، اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جو آج جلسوں کا انعقاد ہے اور ہزاروں احمدیوں کی شمولیت ہے، وہ بھی انہی نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس قدر صورتیں اس سلسلے کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں، کیونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلے کی عظمت کو دکھایا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے، شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے، شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے، مگر خدا تعالیٰ اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ بس یہ ہر احمدی کو اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتی ہے بات۔ آپ فرماتے ہیں مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے، اور اب تھوڑا زمانہ ہے، ابھی ثواب ملے گا، لیکن عنقریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر دکھائے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ ہوگا، اور نہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مصداق ہوگا۔ اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا، اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو گالیاں سننی پڑیں گی، لعنتیں سنے گا، مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا۔ فرمایا لیکن جب دوسرا وقت آیا، یعنی جب وہ وقت آئے گا اور اس زور کے ساتھ دنیا کا رجوع ہوا جیسے بلند ٹیلے سے پانی گرتا ہے، یعنی ترقی کا زمانہ آئے گا جب، اور کوئی انکار کرنے والا ہی نظر نہ آیا، اس وقت اقرار کس بات پائے کا ہوگا؟ اس وقت مانا تو کیا مانا؟ اس وقت ماننا شجاعت کا کام نہیں، ثواب ہمیشہ دکھ ہی کے زمانے میں ہوتا ہے۔
فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اگر مکے کی نمبرداری چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دنیا کی بادشاہی دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کمبل پہن لیا اور ہر چہ باد آباد ماں کشتی در آب انداختیں، یعنی ہم نے کشتی پانی میں ڈال دی، اب جو ہونا ہے ہو، اس کا مصداق ہو کر آپ کو قبول کیا۔ تو خدا تعالیٰ نے ان کے اجر کا کوئی حصہ باقی رکھ لیا؟ ہرگز نہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے لیے ذرا بھی حرکت کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس کا اجر نہ پالے۔ حرکت شرط ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ کچھ مخفی ہو تو مان لے۔ جو حلال کو دیکھ لیتا ہے تیز نظر کہلاتا ہے، یعنی پہلے دن کے چاند کو جو دیکھتا ہے وہ تیز نظر کہلاتا ہے، لیکن 14ویں کے چاند کو دیکھ کر شور مچانے والا کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، وہ تو دیوانہ کہلائے گا۔ بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج مسیح موت کو قبول کر رہے ہیں اور مخالفتوں کا سامنا کر کے اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے والے بن رہے ہیں۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل غرض یہ ہے کہ ایک بات تبدیلی پیدا ہو، توحید خالص پر قدم مارنے والا انسان بنے، تب پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اس کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس سے اس امر کی گرہ کشائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس سے اس امر کی گرہ کشائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھا دیتے ہیں کہ موافق خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے اور اسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے، اور اگر خود دل ظلمت کدہ ہو اور زبان دعا سے بوجھل ہو اور اعتقاد شرک و بدعت سے ملوث ہو تو وہ دعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائج حسنہ مترتب ہوں۔ جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص سے تمام ناجائز رستوں اور امید کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسے ملے۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے پر گرتا اور اسی سے دعا کرتا ہے تو اس کی یہ حالت جاذب نصرت اور رحمت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ آسمان سے اس کے دل کے کونوں میں جھانکتا ہے، اور اگر کسی کونے میں بھی کسی قسم کی ظلمت یا شرک اور بدعت کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں اور عبادتوں کو اس کے منہ پر الٹا مارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کی نفسانی اغراض اور ظلمت سے پاک صاف ہے، تو اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے اپنے سائے میں لے کر اس کی پرورش کا خود ذمہ لیتا ہے۔ فرمایا کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ صاحب اغراض ہوتے ہیں۔ اگر اغراض پورے ہو گئے تو خیر، ورنہ کدھر کا دین اور کدھر کا ایمان۔ بعض لوگ بیعتی مقصد کے لیے کرتے ہیں کسی، اس کی مزید وضاحت دوسری جگہ اس طرح ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اغراض نفسانی شرک ہوتے ہیں، وہ قلب پر حجاب لاتے ہیں۔ اگر انسان نے بیعت بھی کی ہوئی ہو تو پھر بھی اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ تو یہ ہے کہ انسان نفسانیت کو ترک کر کے توحید خالص پر قدم مارے۔ سچی طلب حق کی ہو، ورنہ جب وہ اصل مطلوب میں فرق آتا ہے تو دیکھے گا تو اسی وقت الگ ہو جائے گا،
کیا صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی واسطے قبول کیا تھا کہ مال و دولت میں ترقی ہو؟ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں نظر کی جاوے تو ان میں ایک بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہماری بیعت تو بیعت توبہ ہی ہے، لیکن ان لوگوں کی بیعت تو سر کٹانے کی بیعت تھی صحابہ کی. ایک میں نے واقعات بیان کیا ہیں، گزشتہ کئی لمبا ایک سلسلہ چلایا تھا صحابہ کا خطبات کا، اس میں کس طرح وہ اپنا سر کٹاتے تھے. ایک طرف بیعت کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے سارے مال و متاع، عزت و آبرو اور جان و مال سے دستکش ہو جاتے تھے، گویا کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں. اور اس طرح پر ان کی کل امیدیں دنیا سے منقطع ہو جاتی تھیں. ہر قسم کی عزت و عظمت اور جاہ و حشمت کے حصول کے ارادے ختم ہو جاتے تھے. کس کو یہ خیال تھا کہ ہم بادشاہ بنیں گے یا کسی ملک کے فاتح ہوں گے؟ یہ باتیں ان کے وہم و گمان بھی نہ تھیں، بلکہ وہ تو ہر قسم کی امیدوں سے الگ ہو جاتے تھے اور ہر وقت خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دکھ اور مصیبت کو لذت کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جان تک دینے پر آمادہ رہتے تھے. ان کی اپنی تو یہی حالت تھی کہ وہ اس دنیا سے بالکل الگ اور منقطع تھے. لیکن یہ الگ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عنایت کی اور ان کو نوازا، اور ان کو جنہوں نے اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہزار چند کر دیا. پھر مزید ہدایت فرماتے ہوئے کہ جماعت کو قائم کرنے کا مقصد اصل توحید کو قائم کرنا اور محبت الہی پیدا کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے والدین، جورو، اپنی اولاد، اپنے نفس، غرض ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے. چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجے کی محبت کے ساتھ یاد کرو. اب یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم خدا کو باپ کہا کرو، بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نصارہ کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خدا کو باپ کر کے پکارا نہ جائے. اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجے کی محبت ہوئی تو اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے او اشدہ ذکر رکھ دیا. اگر او اشدہ ذکر نہ ہوتا تو اعتراض ہو سکتا تھا، مگر اب اس نے اس کو حل کر دیا. بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے کہ تمام دنیاوی رشتوں سے زیادہ خدا کی محبت ہو. ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے، کیا یہ محبت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کیا اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی خواہش اور تڑپ ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس محبت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اور اس کا معیار بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو، اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عملی حصے میں کامل نہ ہو. میری زبان سے ثابت نہیں ہوتی. اگر کوئی مصری کا نام لیتا ہے، چینی یا شکر کا نام لیتا ہے، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شیریں کام ہو جائے، میٹھا تو نہیں ہو جاتا وہ. یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف اور اقرار کرے مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو تہی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا. اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی توحید کا نرا زبانی ہی اقرار ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی اقرار موجود ہو تو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کے بجائے عملی حصے کو زیادہ چاہتا ہے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں. میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو، یعنی خدا تعالیٰ ہر چیز پر مقدم ہو
اس کے احکامات ہر چیز پر مقدم ہوں، اس کا بھیجا ہوا دین ہر چیز پر مقدم ہو، اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہو۔ فرمایا اور یہی اسلام ہے، یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ بس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آتا، جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے، وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے۔ اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کہ چشمے کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے، اور یہ چشمہ جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیریت کا چولا اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جاوے، اور یہ عہد نہ کر لے کہ خواہ دنیا کی وجاہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا، کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم الشان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائے، بس تم میں سے ہر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو، اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو۔ تم ان راہوں سے آؤ بے شک وہ تنگ رہے ہیں، یعنی اپنا مقام وہ رہو، یہ نہیں کہ پیری مریدی شروع کر دو، بلکہ اپنے آپ کو اس سطح پر لے کے جاؤ جہاں ولی بنے انسان کہلائے، جہاں لوگ کہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو نیک کام کرتا ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ تم ان راہوں سے آؤ بے شک وہ تنگ رہے ہیں، لیکن ان سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اس دروازے سے بالکل ہلکے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اگر بہت بڑی گٹھڑی سر پر ہو تو مشکل ہے، یعنی اگر دنیاوی خواہشات کی اور دنیاوی ترجیحات کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہوئی ہے اور دنیا غالب ہے، دین پیچھے ہے، تو پھر یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ اگر گزرنا چاہتے ہو تو اس گٹھڑی کو، جو دنیا کے تعلقات اور دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی گٹھڑی ہے، پھینک دو۔ ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے۔ تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں وفاداری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے ٹھہرو گے اور خدا تعالیٰ کے حضور راست باز نہیں بن سکتے۔ ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کی راہ اختیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو۔ پھر توحید کے قیام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ عشق کا تعلق بھی ضروری ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید کے راستے دکھائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اسی لیے قائم کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں۔ غیروں کی مثال دیتے ہوئے جو پیر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبروں کے پوجنے والے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق میں فنا ہیں، اور ہمیں کافر کہنے والے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ احمدی نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے، اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہی؟ یعنی ایک شخص عاشق کہلاتا ہے کسی کا، لیکن ساتھ ہی بہت سارے اور معشوق بھی بنائے ہوئے ہیں، تو پھر جسے عشق کر رہا ہے اس کی خصوصیت کیا رہی؟ تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہے، یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آن صلی سے عشق ہے، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہے جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ بہت ساری خانقاہیں ہیں، مزار ہیں جن پہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بلکہ سجدے بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ مدینہ طیبہ تو جاتے ہیں، مگر اجمیر اور دوسری خانقاہوں پر ننگے سر اور ننگے پاؤں جاتے ہیں،
پاک پتن کی کھڑکیوں میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے، کسی نے کوئی اور صورت اختیار کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کے عرسوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ بر صغیر ہندوستان پاکستان میں یہ چیزیں عام نظر آتی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور ان الدین عند اللہ الاسلام ہو، خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ فرمایا ہوتا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانے میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے کو قائم کیا اور مجھے مامور اور مہدی بنا کر بھیجا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے مامور اور مہدی بنا کے بھیجا، بس ہمارا فرض ہے اور تبھی ہم حق بیعت ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اور غیر میں ایک واضح فرق پیدا کر کے دکھائیں اور محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی مثالیں قائم کریں۔ اپنی زبانوں کو تسبیح، تحمید اور درود سے تر رکھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کا نمونہ اپنانے اور ان جیسا اخلاص و وفا پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں سدھا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں، اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جاوے۔ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہو کر چونکہ وہ آخرین منہم میں داخل ہوتے ہیں اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں۔ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں چونکہ وہ آخرین منہم میں داخل ہوتے ہیں اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں۔ احمدی ہونے کے لیے جھوٹے مشغلے جو ہیں اسے ختم ہو جانا چاہیے اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں۔ فیض آوج یعنی ٹیڑھا زمانہ کے دشمن ہوں۔ اسلام پر 3 زمانے گزرے ہیں، ایک قرون ثلاثہ، اس کے بعد فیض آوج کا زمانہ جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسوا منی ولست منہم، یعنی نہ وہ مجھ میں سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔ اور تیسرا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ملک ہے، بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ فیض آوج کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے، یعنی ان کے عمل مختلف ہیں اس کے۔ اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اس 1000 سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مصائب کا نشانہ رہا ہے۔ دین بگڑتا گیا ہے، مدود چند کے سوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت سے فکرے معتزلہ اور اباحتی وغیرہ پیدا ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اسلام کی برکات کا نمونہ موجود نہ ہو، مگر وہ ابدال اور اولیاء اللہ جو اس درمیانی زمانے میں گزرے ان کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں جو صراط مستقیم سے بھٹک کر اسلام سے دور جا پڑے تھے کچھ بھی چیز نہ تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھ سے اس زمانے کو دیکھا اور اس کا نام فیض آوج رکھ دیا۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک اور گروہ کثیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کہلائے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے قائم کردہ سلسلے میں تدریجی ترقی ہوا کرتی ہے، اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کزرن یعنی کھیتی کی طرح ہوگی۔ جس طرح کھیتی ایسے ایسے بڑھتی ہے اس طرح بڑھے گی، اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلے کے قیام سے خدا کا منشا ہے۔ توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، توبۃ اللہ ایک خاص رنگ کا ہو،
ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، حقوق اخوان یعنی اپنے بھائیوں کے حق ادا کرنے میں ایک خاص رنگ ہو۔ بس یہ ہیں ہمارے مقصد، جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور تبھی جماعتی ترقیات بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر ہمیں قرآن کریم کی خاص توجہ اور سمجھ کر پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے، جو ان کی تعلیموں کو جو قصے کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یعنی یقیناً وہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور ہرگز کوئی بیہودہ کلام نہیں ہے، وہ میزان، مہیمن، نور اور شفا اور رحمت ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور قصہ سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے۔ ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سراسر نور، حکمت اور معرفت ہے دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقت نہ دیں۔ ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے، اس لیے ہم ان کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں؟ غرض میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے، یعنی حقائق اظہار کے لیے ظاہر کرنے کے قائم کیا ہے، اور جس کی سمجھ قرآن کریم سے ہی ہمیں مل سکتی ہے، اس کا ادراک اور فہم ہمیں قرآن کریم سے مل سکتا ہے، کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعے اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو، جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے مأمور کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو، مگر نرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر، پر اس کے مطالب اور معنی اور تفسیر کی طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے۔ پھر نیک اعمال کی طرف مزید توجہ دلاتے ہوئے، اور اس کی تعریف کیا ہے نیک عمل کی، آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ چور کون سے ہیں؟ ریاکاری، کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے، عجب، کہ جب وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بڑا نیک کام کر لیا، اور کس قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ چور ہیں سب، ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر اور حقوق انسانی کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو۔ جیسے آخرت میں انسان عمل صالح سے بچتا ہے ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل صالح نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ ایک طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ لے کر اسے پیوے۔ اگر وہ ان دواؤں کو استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر رکھ چھوڑے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ بس ہمارا اب کام یہ ہے کہ آپ کی نصائح پر عمل کریں، یہ ضروری چیز ہے، ورنہ بیعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے، اب آئندہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا صاف کیا ہے۔ اب زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقویٰ کے ذریعے سے فرق کرنا چاہتا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے۔ انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر نہیں ہوتی، ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے۔ پتہ نہیں کس وقت کیا انسان بات کر جائے جو گناہ میں شمار ہو، اس لیے استغفار کرتے رہو۔
کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا بہت پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی دعا پڑھو۔ دعا کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے۔ غفلت سے زندگی بسر مت کرو۔ جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا، ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق طاقت بلا میں مبتلا ہو۔ کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی۔ جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی کہ رب کل شیء خادموں کا، رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی، یہ بھی دعا فرمایا کہ پڑھو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ عقل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر انسان روح کی صفائی کرتا ہے اسی قدر عقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے، اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر اس کی مدد کرتا ہے۔ مگر فاسقانہ زندگی والے کے دماغ میں روشنی نہیں آ سکتی۔ تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو، صادق کے ساتھ رہو کہ تقوی کی حقیقتوں پر کھلے اور تمہیں توفیق ملے۔ یہی ہمارا منشا ہے اور اسی کو ہم دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس امر کو مد نظر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو رشتے ناطے ہوتے ہیں، بعض ان میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں، بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے، اور بعض طاقت کے لحاظ سے، لیکن جناب الہی کو ان امور کی پرواہ نہیں۔ اس نے تو صاف طور پر فرما دیا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے۔ اب جو جماعت اتقیا ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسروں کو ہلاک کرے گا۔ یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں۔ ضرور ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیث ہلاک کیا جاوے، اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے، بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے، اور بدبخت ہے وہ جو لعنت کے نیچے آیا ہے۔ بس ہر وقت توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی اور شیطان سے بچنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ۔ جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو۔ یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے، یہ تمہارے بہت سے دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں، خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا۔ اس پر کبھی برے دن نہیں آ سکتے۔ خدا جس کا دوست اور مددگار ہو، اگر تم تمام دنیا اس کی دشمن ہو جاوے تو کچھ پرواہ نہیں۔ مومن اگر مشکلات میں بھی پڑے تو وہ ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں۔ خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خدا خود ان کا محافظ اور ناصر ہو جاتا ہے۔ یہ خدا جو ایسا خدا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے حقیقی بندے کو ایسے وقتوں میں بچا لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آگ میں پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ نکلنا کیا دنیا کے لیے حیرت انگیز امر نہ تھا؟ کیا ایک خطرناک طوفان میں حضرت نوح اور آپ کے رفقاء کا سلامت بچ رہنا کوئی چھوٹی سی بات تھی؟ اس قسم کی بے شمار نظیریں موجود ہیں، اور خود اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ دیکھو، مجھ پر خون اور اقدام قتل کا مقدمہ بنایا گیا۔ ایک بڑا بھاری ڈاکٹر جو پادری ہے وہ اس میں مدعی ہوا، اور آریہ اور بعض مسلمان اس کے معاون ہوئے، لیکن آخر وہی ہوا جو خدا نے پہلے فرما دیا تھا، ابرا، یعنی وہ قصور ٹھہرایا گیا مجھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو باعزت بری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نصائح اور خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت میں ہم اپنی زندگیوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے والے بن جائیں،
جلسے کے ان دنوں میں قادیان میں بھی اور ہر ملک میں جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں ہر شامل ہونے والا خاص دعاؤں میں اپنا وقت گزارے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دنیا کا ہر احمدی اس بات پر غور کرے کہ کیا ہم وہ ہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں بنانا چاہتے ہیں یا اپنی جماعت سے توقع رکھتے ہیں آپ؟ اگر نہیں تو ہمیں ہر وقت اس کے لیے کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کروں گا۔ جنازے ہیں، ایک جنازہ حاضر ہے، جنازہ آ گیا نا، ہاں؟ یہ حاضر جنازہ ہے فضل احمد ڈوگر صاحب کا، جو کارکن تھے جامعہ احمدیہ یو کے چودھری اللہ دیتا ڈوگر صاحب کے بیٹے تھے۔ 21 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی 75 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے پسماندگان میں، ان کی اہلیہ ہیں عظمیٰ فضل صاحبہ اور 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ 1999 میں انہوں نے یہاں یو کے آ گئے تھے 92 میں، اس کے بعد اپنے کام کرتے رہے۔ پھر 1999 میں انہوں نے وقف زندگی کی اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو پیش کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے عذرائے شفقت ان کا وقف قبول فرما لیا اور ان کو ذاتی خدمت کی توفیق ملی حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی کافی لمبا عرصہ۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کو جامعہ یو کے میں ان کا تقرر کیا، کچھ مختلف ڈیوٹیاں دیتے رہے یہ۔ پھر ان کو لائبریری کا انچارج بنا دیا گیا اور اس حیثیت سے وفات تک یہ خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ جامعہ احمدیہ کی یو کے کی لائبریری کی تیاری میں بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت کے شائع شدہ تمام ریویو اور ریلیجنس کے ایڈیشنز کو سکین کیا اور ان کو وہاں کاپیاں بنا کے رکھیں۔ روحانی خزائن کے اوریجنل ایڈیشن کو بھی سکین کیا، ان کی بھی کاپیاں بنائیں۔ ان کے بچے بیان کرتے ہیں کہ ان کی بڑی خواہش یہی تھی کہ ان کی اولاد خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہے اور اطاعت گزار رہے۔ کہتے تھے کہ جماعت کی خدمت سے انسان کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتا، وقف تو آخری سانس تک نبھانے کا نام ہے۔ اور یہ دعا کے لیے کہتے تھے کہ میں دعا کروں میں آخری وقت تک خدمت کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری فرمائی اور ہسپتال جانے سے 2 روز قبل تک یہ خدمت کر رہے تھے، لائبریری گئے اور کام کر کے آئے۔ حافظ مشہود صاحب لکھتے ہیں، جامعہ کے استاد ہیں یہ، کہ فضل ڈوگر صاحب کی شخصیت کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ خلافت کے سچے عاشق، وفادار اور جانثار تھے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فضل ڈوگر صاحب حقیقی واقف زندگی تھے جنہیں ہم نے ہر وقت جامعہ احمدیہ کی لائبریری کو اپنے بچوں کی طرح نکھارتے اور سنوارتے ہوئے دیکھا ہے۔ پرانے مسودات لا کر انہیں سکین کرتے اور ان کی دیدہ زیب جلد کروا کر لائبریری کی زینت بناتے۔ بلا شبہ یہ ان کی انتھک محنت ہی تھی کہ جامعہ احمدیہ کی لائبریری میں اس وقت 25,000 سے زائد کتب موجود ہیں، جبکہ وسائل انتہائی محدود ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی ان کا ایک خطبے میں جو میرے والد حضرت مرزا منصور احمد صاحب کی وفات کے وقت دیا تھا، اس میں ذکر کیا تھا اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا، ان کی کاموں کی تعریف کی تھی۔ جلسہ کی ڈیوٹیاں یہ دیتے رہے ہمیشہ، میرے ساتھ بھی دیتے رہے ربا میں جلسہ کی ڈیوٹیاں، اور ہمیشہ ان کو میں نے بڑی محنت سے اور رات دن ایک کر کے کام کرتے دیکھا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ ان کے داماد ہیں شاہد اقبال، صدر خدا احمدیہ ہیں، سوئٹزرلینڈ کے یا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہمیشہ مجھے یہ کہتے کہ نماز پڑھی کہ نہیں، نمازوں کی تلقین کیا کرتے تھے اور اس طرف خاص توجہ دلاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی جماعت سے اور خلافت سے وابستہ ہمیشہ رکھے۔ دوسرا جنازہ جو ہے غائب ہے وہ ہے ملک منصور احمد عمر صاحب کا، جو مربی سلسلہ تھے روضہ میں۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی 80 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے
1970 میں جامعہ پاس کیا. اس کے بعد آپ نے عربی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا. 71 سے 73 تک آپ نے نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے جرمن زبان کا ڈپلومہ لیا. پہلے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ان کو تقرری ہوئی. پھر جنوری 74 میں جرمنی میں بھجوایا گیا ان کو مبلغ کے طور پر. وہاں تقریباً یہ 1.5 سال رہے. پھر واپس آ کے پھر پاکستان میں مختلف جگہوں پر ان کی تقرری ہوئی. پھر اکتوبر 83 میں ان کو دوبارہ جرمنی بھجوایا گیا، جہاں 86 تک یہ بطور امیر اور مشنری انچارج خدمت کی توفیق پاتے رہے. اس دوران یہ اسائلم پر آنے والوں کی زبان بھی سکھاتے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے رہے. شعبہ رشتہ ناطہ میں بھی رہے، جرمن زبان جامعہ میں پڑھاتے رہے. تقریباً 46 سال تک انہوں نے وقف زندگی کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. ان کی ایک بیٹی فائزہ رئیس، منیس رئیس صاحب مشنری انچارج جاپان کی اہلیہ ہیں، اور ایک بیٹا صباح ظفر ملک مربی سلسلہ ہیں. باقی اولاد بھی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. تیسرا ذکر ہے مکرم عیسیٰ جوزف صاحب مولم سلسلہ گیمبیا کا. یہ بھی جنازہ غائب ہے. دسمبر میں گزشتہ دنوں میں ان کی 61 سال کی عمر میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں کے نائب امیر مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ بہت ہی کامیاب مبلغ تھے. جامعہ سے فارغ التحصیل بھی نہیں تھے، لیکن جماعت کے شدائی تھے. ایک سپاہی کی طرح ہمیشہ کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے فوج کے ادنا سپاہی ہیں، اور جو بھی جماعت ان کو حکم دے وہ بجا لانے کے لیے تیار ہیں. جلسہ اور دوسری جماعتی پروگراموں میں ہمیشہ اپنے افراد جماعت کے ساتھ رہتے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتے اور ان کی تربیت کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستانی احمدیوں کی قربانیوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں. خلافت سے خاص محبت کا تعلق تھا. دعاؤں کے لیے خطوط لکھا کرتے تھے اور جوابات جب ملتے تھے تو بڑی محبت اور پیار سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے. خلافت سے محبت انہوں نے اپنے بچوں میں بھی پیدا کی ہے، اور بچوں سے بھی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت خط لکھا کرو. مربی سلسلہ ہیں سیرالیون میں آج کل. وہ کہتے ہیں، یہ بھی گیمبیا میں رہے ہیں، سید سعید صاحب، کہ یہ پیدا تو سینیگال میں ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ گیمبیا آ گئے، اور ملازمت کے سلسلے میں یا پھر پڑھ کے اور سینئر سیکنڈری اسکول ناصر احمدیہ سیکنڈری اسکول میں فرینچ ٹیچر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے. اسی دوران انہوں نے احمدیت قبول کی. پھر اخلاص و وفا میں قدم آگے بڑھاتے چلے گئے. 1997 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے زیر ارشاد تمام سینٹرل سٹاف نے گیمبیا چھوڑ دیا تو انہیں ناصر احمدیہ سیکنڈری اسکول کا پرنسپل بنا دیا گیا. اس حیثیت میں نمایاں خدمات انجام دیں. اس کے بعد ان کو ایریا مشنری بنا دیا گیا اور اس وقت وفات تک وہ اسی پہ قائم رہے. عیسیٰ جوزف صاحب کے ذریعے کئی پیاسی روحیں احمدیت کی آغوش میں آئیں. دینی علم بھی بہت تھا ان کا. خود پڑھ کے انہوں نے علم حاصل کیا. غیر احمدیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اس لیے اکثر علاقے کے چیف امام ان کی بہت عزت کرتے تھے. اور اگر کوئی علاقے میں احمدیت کی مخالفت یا شرارت کرنا چاہتا تو بعض دفعہ شریف الطبع لوگ مقابلے پہ آ جاتے، ڈٹ جاتے اور مخالفین کو منہ کھانی پڑتی. یہ لکھتے ہیں کہ ان کی ایک خوبی ان کا صاحب علم ہونا تھا. ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا جیسا کہ میں نے کہا، اور جماعتی لٹریچر پر عبور حاصل تھا. جلسہ سالانہ کے دوران کئی دفعہ انہیں تقاریر کے موقع بھی نصیب ہوئے. اسی طرح جماعتی رسائل میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے. عاجزی اور انکساری ان کا خاص وصف تھا. آپ صاحب الرائے بھی تھے اور ہمیشہ عام فیصلوں میں شامل کیا جاتا تھا ان کو، اور ان کی اکثر رائے درست پائی جاتی تھی. تہجد گزار تھے، دعا گو تھے، کثرت سے سچی خوابیں آیا کرتی تھیں.
اور جب بھی کوئی ان کو دعا کے لیے کہتا تو اسے مشورہ دیتے کہ پہلے خلیفہ وقت کو دعا کا خط لکھو اور پھر خود بھی دعا کرتے۔ پھر گیمبیا کے مبلغ ہیں مسعود صاحب، وہ کہتے ہیں تبلیغ کا ان کو بہت شوق تھا، کئی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے دور دراز گاؤں میں جایا کرتے تھے۔ نہایت نفیس طبیعت کے مالک تھے، ہنس مکھ تھے، خوشی ہو یا غمی، بیماری ہو یا پریشانی، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، ہر ایک سے مسکراتے چہرے سے ملتے تھے، ہر ایک کے ساتھ ایسے اتفاق اور گم جوشی سے ملتے کہ وہ سمجھتا کہ بس مجھ سے ہی پیار ہے ان کو۔ بہت رحم دل اور نرم اور شفیق تھے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے اور کسی معاملے میں نہ کسی کے معاملے میں دخل دیتے، اطاعت بے انتہا کرتے اپنے افسران کی، ماتحتوں کا خیال رکھتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ اور کہتے ہیں جب بھی ان سے کبھی پتہ کرایا، رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگتا تھا فارغ دنوں میں کہ یہ تبلیغ کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ واٹس ایپ اسٹیٹس پر قرآنی آیات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی تبلیغی اور تربیتی پوسٹ اور خلفاء کی تصاویر ہر روز باقاعدگی سے لگاتے اور احمدی اور غیر احمدی لوگوں کو بھیجتے تھے۔ تبلیغ کا بے انتہا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط رحم کو سلوک فرمائے، ان کی اولاد کی ان کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا ابھی ان کے جنازہ ادا ہوں گے نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر